بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود خوری کا طریقہ یہ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ زمانہ جاہلیت سے رائج ہے۔ قریش مکہ اور یہود مدینہ میں سود کے لین دین کا عام چلن تھا، اور وہ اپنے معاملات میں سودی معاملات کیا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو آخری 2 صدیاں گزری ہیں، ان میں جب سے یورپ کے بنیے برسر اقتدار آئے تو کاروبار کی نئی نئی شکلیں جہاں وجود میں آئیں، وہاں ہی سود کی نئی نئی صورتیں اور نئی نئی شکلیں وجود میں آئیں۔ سود کی ان نئی شکلوں کو نئے نام دیے گئے اور ان کو ایسا عام کر دیا گیا کہ معاشیات، اقتصادیات اور تجارت میں سود کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا، اور سطحی نظر والوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی تجارت یا صنعت ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر سود کے چل سکے۔ آج کل ایک بنیے اور ایک مسلمان تاجر میں، یا ایک یہودی بنیے اور ایک مسلمان تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اب معاملات میں حلال حرام کا تذکرہ یہ بیوقوفی یا آج کل کے جدت پسندوں کی نظر میں یہ خالص ملائیت ہے۔ سود کی وعید پر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اتنی سخت وعید کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں رہتا کہ وہ یہ کہیں کہ سود کا چلن چونکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کے بغیر ہم معاشیات اور اقتصادیات یا پھر ہم تجارت کو نہیں چلا سکتے۔ یہ عذر کسی بھی مسلمان کے لیے نہیں رہتا، اگرچہ سود کا چلن بہت زیادہ عام ہی کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک مسلمان پر یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ وہ سود کے پھیل جانے کے باوجود اور اس کے عام رواج ہو جانے کے باوجود اپنی مقدور بر کوشش کر کے اس سے جان چھڑائے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ اس شدید حرام کی دنیا میں پھیل جانے کے عذر کا سہارا لے کر اپنی مقدور بر کوشش بھی چھوڑ بیٹھے، بلکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر اس سود سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہے۔ ہر مسئلے کے متعلق مسلمانوں پر 2 فرض عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا اس قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر آج کے مسلمان کے لیے سود کو فی الفور ترک کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ اپنی مقدور بر کوشش کرتا رہتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سود کے حکم کو جانے، تاکہ وہ اس کو گناہ سمجھ سکے۔ اس لیے کہ جو مریض اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہے تو وہی اپنے علاج کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ اپنے مرض کے بارے میں، اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، تو ایسے مریض کا علاج کی طرف متوجہ ہونا یہ ناممکن ہوتا ہے، اور وہ مزید بیماری میں پڑا رہتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ گناہ کو کم از کم گناہ ضرور سمجھے۔ لہٰذا سود کے بارے میں ہر مسلمان کے لیے اس کی حقیقت جاننا اور اس کو گناہ سمجھنا یہ لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص سودی معاملات میں مبتلا بھی ہے تو اس کے لیے سود سے خلاصی کی کوشش کرنا یہ فرض عین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔